نحمدہ نصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم۔ ہفتہ وار ہم پیر غوث احمد دستگیر کے خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہر اتوار کو اسی مجالس کے ہم بیان شروع کریں گے۔ پچھلے اتوار کو ہم مجلس نمبر 6 بیان کرے تھے، اس کی آخری قسط ہم بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مجلس نمبر 7 شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس نمبر 6 کا آخری حصہ ہے۔ صاحبزادہ، زبانی علم خلق کے عمل بغیر تجھ کو حق کی طرف ایک قدم بھی نہ چلا سکے گا۔ رفتار قلب ہی کی رفتار ہے اور قرب باطن ہی کا قرب ہے، اور عمل معافی ہی کا عمل ہے، بشرطے کہ اعضاء سے شریعت کی حدود کی محافظت ہو اور اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ واسطے تواضع۔ جس نے اپنے نفس کی منزلت سمجھی اس کی کوئی منزلت نہیں، اور جس نے اپنے اعمال مخلوق کے لیے کیے اس کا کوئی عمل نہیں، یعنی مخلوق کو دکھانے جو کرتے اس کی کوئی اللہ کو پرواہ نہیں۔ اعمال خلوتوں ہی میں ہوتے ہیں، جلوتوں میں نہیں ہوتے، بجز فرائض کے کہ ان کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تو اول بنیاد کے مضبوط کرنے میں کوتاہی کر چکا ہے، پس اب اس کے اوپر چنائی کی مضبوط تجھ کو کچھ مفید چنائی کی مضبوطی تجھ کو کچھ مفید نہ ہوگی۔ اگر بنیاد مضبوط ہو اور اوپر کی تعمیر میں تغیر آ جائے تو تعمیر کی تلافی تجھ سے ہو سکتی ہے۔ جو کیا مثال ہے۔ اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص ہے، پس جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کے پاس کوئی عمل نہیں، یعنی اللہ پہ جو بھروسہ کرتا وہی کامیاب ہے۔ مضبوط کر اپنے عمل کی بنیاد کو بذریعہ توحید کے اور اخلاص کے، اس کے بعد اعمال کی تعمیر کر اللہ کی طاقت اور قدرت سے، نہ کہ اپنی طاقت اور قدرت سے۔ توحید ہی کا ہاتھ ہے جو تعمیر کرتا ہے، شرک اور نفاق کا ہاتھ نہیں کرتا۔ موحد ہی وہ شخص ہے جس کے عمل کا مہتاب اونچا اٹھتا ہے، منافق کا نہیں اٹھتا۔ یا اللہ دور فرما ہم کو نفاق سے ہماری جملہ حالتوں میں، اور عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم تمام کو سیدھے رستے پر چلا، تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچا، تمام بلیات آفات سے محفوظ رکھ۔ انشاءاللہ ہم اب مجلس نمبر 7 شروع کریں گے۔ پیر غوث احمد دستگیر کی مجالس، اور بند کر دو، بند کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر غوث احمد دستگیر کے جو مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ مجلس نمبر 7 شروع کریں گے ہم، اور آج تاریخ 8 سپٹمبر 2024 مطابق 4 ربیع الاول 1446 ہجری بروز اتوار، اور پیر غوث احمد دستگیر جس وقت بیان کیے تھے اس وقت کی تاریخ ہے 17 شوال 545 ہجری خانقاہ شریف بروز اتوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، اور ڈال ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں، اور کثیر فرما ہمارے لیے اپنی عطا، اور اس پر شکر گزاری ہم کو نصیب فرما۔ آمین۔ صاحبو، صبر اختیار کرو کہ دنیا ساری آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھو یہ غور سے سننے کی بات ہے، ہر خطبے میں غوث پاک سرکار کی حکمت ہے، ایک ایک الفاظ کام کا ہے، یہ سننے میں غور سے توجہ دو، سمجھ میں آتی۔
صبر اختیار کرو کہ دنیا ساری آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے. یعنی مجموعہ بول تو پورے، جیسا ایک پھول کا گلدستہ کیسا ہے مجموعہ، اسی طرح دنیا بھی ایک مصیبتوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ دنیا تم کو یہاں پہ دکھ درد آئیں گا، تکلیف آئیں گے، مصیبت پریشانی آئیں گے، اس پہ صبر کرنا ہے بس، اس کا پھل آخری میں ملنے والا ہے. شکر گزاری ہم کو نصیب فرما. صاحب بجز شاذ و نادر ہی کے سوا اس کے اعتبار نہیں. کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے پہلو میں مصیبت نہ ہو. کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے پہلو میں مصیبت نہ ہو. اللہ تعالیٰ جب تم کو نعمت عطا کر رہا تو پہلے ایک مصیبت، ایک آزمائش میں ڈالتا، پھر بعد میں نعمت عطا کرتا. کوئی خوشی نہیں جس کے ساتھ غم نہ ہو، اور کوئی فراغی نہیں جس کے ساتھ تنگی نہ ہو. جیسا کہ خوشیاں بھی ملتے، غم بھی. جیسا کہ گھر میں کوئی مر جاتے، انتقال، تو غم ہوتا، پھر تھوڑی دن کے بعد اللہ تعالیٰ خوشی دے دیتا. کوئی گھر میں بچے کی شادی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک اس کے ساتھ ایک رکھا، کہ غم کے ساتھ خوشی اور فراغی کے ساتھ تنگی. کبھی کبھی خوشحالی آ جاتی، پھر جو تنگی آ جاتی، تو تنگی میں بھی شکر ادا کرنا ہے. دنیا عطا کر اپنی زندگانی کو، اور کھاؤ اس میں سے جو تمہارے مقصوم کا ہے شریعت کے ہاتھ سے، کہ وہی دوا ہے اس شے کے کھانے میں جو دنیا سے حاصل کی جائے. اے نادان، جس وقت تو مرید ہونے کے درجے میں ہے تو اپنا مقصوم حاصل کر شریعت کے ہاتھ سے، اور جب تو خاص اور صدیق بن جائے تو امر الہی کے ہاتھ سے مقصوم حاصل کر. یعنی مرید ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. مرید ہو گئے، بہت بڑی بات. مرید ہونے بعد یہ تمام چیزیں حاصل کرنا، توکل کیا ہے، توحید کیا ہے، تقوی کیا ہے، یہ تمام چیزوں پہ غور و فکر کرنا اور اس پہ عمل کرنا. تو عمل کرنے بعد کیا حاصل ہوتا بولے تو جب خاص صدیق بن جائے گا تو امر الہی کے ہاتھ سے مقصوم ہے. یعنی تم آہستہ آہستہ صدیق ہو جائیں گے، سچے ہو جائیں گے. یہ آہستہ سے جیسے عمل کرتے چلے جائیں گے تم سچے ہو جائیں گے، سچ بولنے لگ جائیں گے ہمیشہ ہر بات. تو تم امر الہی کے ہاتھ سے مقصوم حاصل کر، اور جب تو ہو جائے متی وہ واصل اور مقرب، تو فعل خداوندی کے ہاتھ سے لے. یعنی پورے اللہ کی طرف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو ڈائریکٹ عطا کریں گا، تم محسوس کریں گے جب. متی وہ واصل اور مقرب، یعنی اللہ سے ایسا جڑ جانا، ایسا مل جانا ہے کہ وہ اللہ تم سے واقف ہو جانا، تم اللہ سے واقف ہو جانا. ابھی کیا ہے اس وقت اللہ آسمانوں پہ، ہم یہاں پہ، ایسا سمجھ میں آ رہی بات. تو تعلیم لیتے لیتے، علم لیتے لیتے، تقوی اختیار کرتے کرتے، پیر کے ساتھ رہتے رہتے، ذکر اذکار کرتے کرتے، ایک وقت آ جاتا اللہ سے واصل ہو جاتے، یعنی مل جاتے، تو اللہ کا قرب حاصل ہونے لگ جاتا. وہ بعد میں یہ عمل کرنا ضروری ہے پہلے. خود بخود تیرا مقصوم تیری جانب پہنچایا جائے گا، اور حکم دینے والا تجھ کو حکم دے گا، وہی تجھ کو روکے گا، اور فعل حق تیرے اندر حرکت کرے گا. فعل حق تیرے اندر حرکت کرے گا، یعنی تم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. فعل حق یعنی اللہ کے طرف سے تمہارے کو وہ ہوگا حرکت، بول تو جو کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو تم اتنے وہ ہو جائیں گے جب ایک زمانے تک ذکر اذکار کرتے کرتے، تقوی پہ چلتے 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 ایسے ہو جائیں گے کہ تم کو پہچان ہو جائیں گی حق اور ناحق، حلال اور حرام کی ایک دن پہچان ہو جائیں گی. تو تم دنیا میں بہت جگہ جانا پڑے گا، تنہائی میں، مجموعے میں، تو تم کو موقع ملے گا حرام اور حلال کا، تو تم وہاں رک جائیں گے. تو جب کب رکیں گے؟ تم پہ جب حق تعالیٰ تم پہ فضل کریں گا، تمہارے اندر حق تعالیٰ فضل کریں گا، تم رک جائیں گے. یعنی حرام چیز سے وہ ہوتا ہے. مخلوق تین طرح کی ہے، عامی اور خاص الخاص. بس یعنی عامی بولتے عام لوگ، بعض وقت خاص میں اور خاص. تو پس عامی تو وہ پرہیزگار مسلمان ہے جو شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا پابند رہتا اور اس سے جدا نہیں ہوتا کہ عمل کرتا ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد پر کہ جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اس کو لو
اور جسے منع فرمائے اسے باز آؤ۔ پس جب یہ اتباع شریعت پورا ہو جاتا اور مسلمان اس پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے تو قلب منور بن جاتا ہے کہ اس سے دیکھنے لگتا ہے۔ پھر جب یہ شخص شریعت کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا قلب اس سے استغنا برتتا اور طلب کرتا ہے حق تعالیٰ کے الہام کو، کہ اس کا الہام ہر چیز کو شامل ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے ہر نفس کو اس کا تقوی اور اس کی بدکاری، پس اس کا قلب متقی بنتا اور منتظر رہتا ہے حق تعالیٰ کی الہام اور اس کی علامت کا ظاہر صورتحال لے کر۔ اور وہ یہ کہ اس دکاندار کی دکان میں جو کچھ مال ہے ظاہر حال اس کا گواہ ہے کہ اسی کا مملوک اور اسی کا مبخوذ ہے، پس اس سے خرید کر استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہے اور تقوی کے خلاف نہیں۔ یہ تو ابتدائی درجہ ہے مرید اور عامی کا۔ اس کے بعد لوٹتا اور اپنے قلب کے نور سے روشنی چاہتا ہے اور غور کرتا ہے کہ اس کے اندر قلب کے نزدیک کیا خرابی ہے، بس استغفار قلب اس میں کوئی مضرت، مثلاً اس کی لذت سے شہوت نفس کے قوی ہونے کا اندیشہ، یا مال مملوکہ میں غضب وہ رشوت سے خریدے ہوئے کا احتمال پاتا ہے تو استعمال سے رک جاتا ہے۔ ابھی میں جو بتایا، جب انہیں عمل کرتے اس کا قلب ایسا ہو جاتا ہے، ایک دن اس کو پہچان ہو جاتی، تبھی جو واس کرے غوث پاک، یہی اس کا مطلب پورا ہے کہ انہیں حرام اور حلال کی پہچان کرنے والا قلب ہو جاتا اس کا۔ کب ہوتا ہے؟ انہیں پیر کہنے جاتے رہا، تعلیم لیتے رہا، حاصل کرتے رہا، ذکر اذکار کرتے رہا، عبادتیں کرتے رہا تو ہوتا ہے ایک دن۔ تو غضب اور رشوت سے خریدے ہوئے کا احتمال پاتا ہے تو استعمال سے رک جاتا ہے۔ یہ درجہ ہے خاص اور صدیق کا۔ یعنی پہلے کیا بولے، عام آدمی کچھ بھی نہیں دیکھتا، جو ملا لے کے کر لیتا، اڑا دیتا، اس کو حرام حلال کی دوسرا آدمی سوچتا، تھوڑا سمجھتا، کرتا نہیں کرتا کبھی۔ ایک خاص الخاص میں پورا عمل کرتا، حرام چیز سے پورا رک جاتا، کیونکہ اس کے اندر حق تعالیٰ ہے، اس کے قلب کو روک دیتا۔ اب جب انہیں حق تعالیٰ کو چاہا، پسند کرا، تو اللہ بھی اس کو پسند کر کے چاہ لیا تو مخرب بنا لیا۔ جب اس کو مخرب بنا لیا تو اس کو روکتا بھی، جیسا شراب خانہ سامنے ہے، جانے کے پورے چانسز ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مگر انہیں رک جاتا، نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر حق تعالیٰ روکتا اس کو، نہیں وہ گناہ کی جگہ۔ تو اس طرح خاص اور صدیق کا یہ مرتبہ شرع پر عمل سے فارغ ہو کر ایمان اور توحید کی قوت کے وقت اور خلق سے دنیا اور مخلوق کے نکل جانے، اس کے جنگلوں کو خطا اور سمندروں کو عبور کر لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مطلب یہ مثال دے رہے ہیں، جنگلوں بول تو یہ مثال دے رہے ہیں، گناہوں کے دلدلوں سے، یہ وہ غلط سلط چیزوں سے انہیں رک جاتا، رک کے پار ہوتا، وہ مثال دے رہے ہیں۔ جنگلوں کو خطا اور سمندروں کو عبور کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، یعنی سمندروں کو پار کرنا مشکل ہے نا، جنگلوں کو بھی پار کرنا مشکل ہے، تو اسی طرح زندگی میں حرام حلال کی بھی پہچان کرنا مشکل ہے۔ تو انہیں جب بعمل ہو جاتا، عمل کرنے تو یہ مشکل آسان ہو جاتی، پھر جنگلوں کو بھی آسانی سے پار کرتا، سمندروں کو، تو مصیبتوں پریشانیوں کو بھی جھیل لیتا، حرام حلال کی بھی پہچان آ جاتی۔ یہ مثال ہے ایک۔ اس وقت اس کے پاس صحیح شے آتی ہے، ایمان کا نور آتا ہے، رب عز و جل کے قرب کا نور آتا ہے، عمل کا نور آتا ہے، صبر کا نور آتا ہے، اور سکون و اطمینان کا نور آتا ہے۔ یہ سارا ثمرہ شریعت کے حقوق ادا کرنے کے بعد اور اسی کے اتباع کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں پہلے کیا ہے، شریعت، جیسا کہ تم پورے 5 نمازاں پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر سے پہلے نوافل 4 وہ پڑھ رہے ہیں، پھر مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے ہیں، پھر عشاء کے پورے پڑھ رہے ہیں تم 17 رکعت، پھر اس کے بعد پھر اور مزید نفل پڑھ رہے ہیں، نوافل کثرت سے۔ تو کیا ہوتا، تم شریعت کی پابندی کرنے سے تمہارا قلب صاف ہوتا، اللہ کا قرب حاصل ہوتا، قلب نور ہوتا،
پر نور ہوتا، منور ہوتا، تم کو اچھی اور بری چیز کی پہچان ہونے لگ جاتی. تو پورے نمازیں پابندی سے پڑھنے سے، کثرت سے نوافل پڑھنے سے، قلب صاف ہونے کے بعد ہر چیز عیاں ہو جاتی. یہ سارا ثمرہ شریعت کے حقوق ادا کرنے کے بعد اور اسی کی اتباع کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. اور جو حضرات ابدال اور خاص الخاص ہوتے ہیں، کتنے منٹ؟ ہاں یہ آپ خاص بات ہے، سنو، بہت اچھی بات بتا رہے ہیں آپ ہیں. اور جو حضرات ابدال اور خاص الخاص ہوتے ہیں وہ اول فتویٰ لیتے ہیں شریعت سے، اس کے بعد منتظر رہتے ہیں حکم خداوندی کہ پھر اس کے فعل کے، اس کی حرکت دینے اور اس کے الہام فرمانے کے. پس ان تینوں درجوں کے سوا تو جو کچھ ہے وہ تباہی در تباہی ہے، بیماری در بیماری ہے، حرام در حرام ہے، درد ہے دین کے سر کا، وصل ہے دین کے قلب کا، اور سل ہے دین کے بدن کی، جو مارے بغیر پیچھا چھوڑنے والی نہیں. صاحبو، حق تعالیٰ اپنے طرح طرح کے تصرفات تمہارے اندر جاری فرماتا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو، آیا جمے رہتے ہو یا بھاگ کھڑے ہوتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا آزما کے، تھوڑا تکلیفیں دیکھے، بیماریاں دیکھے، تھوڑا پریشانیاں دیکھے کہ تم اس پہ جمے رہتے یا پھر اس سے ہٹ جاتے گا. بعض لوگ بیمار زیادہ ہو گئے، پریشانیاں، تو بولتے نا یہ کیا اللہ ہے، ارے اللہ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم کو ایسا پریشانی میں ڈال دیا. اکثر لوگوں کے دل میں بھی آتا، بعض اوقات لوگ اپنے اس سامنے بول بھی دیتے. تو اس سے باز آنا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو، آیا جمے رہتے ہو یا بھاگ کھڑے ہوتے ہو، آیا تصدیق کرتے ہو یا تکذیب. یعنی تصدیق بول تو اس کی تحقیق کرتے یا ایسی چیزیں لے لیتے کیا، یا اس کا الٹا سمجھتے کیا. جیسا کہ اللہ تکلیف دے رہا تھا، کہہ کا اللہ ہے بلکہ چھوڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے، ذکر اور بڑھ جاتی تمہاری پریشانی. پچھلے خطبے میں کیا آیا دیکھو، یہی آیا نا کہ تم بار بار دعا مت کرو، ایک دو بار کر کے خاموش ہو جاؤ کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے تمہارا کیا حاجت ہے، کیا پریشانی. تو تم جتنی بار کرتے جائیں گے انہیں اور آزمائش میں ڈالیں گا اور تکلیف بڑھتے جائیں گی. فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ سے منحرف نہیں ہونا ہے. اللہ کو مد نظر یہ رکھنا ہے کہ اللہ ہم کو آزما رہا، اور اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے. آیا تصدیق کرتے ہو تکذیب. جو شخص تقدیر کی موافقت نہ کرے گا نہ اس کو رفیق نصیب ہوگا نہ توفیق. یعنی جو تقدیر کو جو نہیں مانتے ان کے بارے میں اس کو رفیق نصیب نہ ہوگا نہ توفیق. جو خداوندی پر راضی نہ ہوگا، جو دے گا نہیں وہ لے گا بھی نہیں، اور جو بوجھ نہ اٹھائے گا وہ سوار بھی نہ ہوگا. دیکھو تقدیر کو ماننا ضروری ہے. اللہ تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ماننا ہے، مان کے صبر کرنا ہے، اور ہو سکے تو دعا کر لینا تھوڑا بہت، زیادہ نہیں. پیراگراف. اے نادان، تو چاہتا ہے کہ جس شے کو چاہے بدل دے، کیا تو دوسرا معبود ہے؟ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل تیری موافقت کرے، یہ معاملہ برعکس ہو گیا، اس کا عکس کر کے راہ ثواب پائے. اگر تقدیری احکامات نہ ہوتے تو جھوٹے دعووں کی شناخت نہ ہوتی. تجربوں ہی سے جواہرات کھلتے ہیں. تیرا نفس جیسا حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے سے منکر ہے، یعنی ابھی میں بولا نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا تو تم اس کے منکر ہو جا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہ کہیں کو دیا میرے کو، تو انکار نہیں کرنا، راضی رہنا. تقدیری احکامات نہ ہونے تو جھوٹے دعووں کی شناخت نہ ہوتی. تجربوں ہی سے جواہرات کے کھلتے ہیں. تیرا نفس جیسا حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونے سے منکر ہے، ایسا تو اپنے نفس کا منکر بن، کیونکہ نفس کا منکر بن برے
نفس بول رہا ہے یہ کئی کو کر رہا تو اس کا من کہ تم اس کو انکار کرو. نفس کو بولے تو خاموش بیٹھ، اللہ جو میں سے چاہ رہا میں راضی ہوں. یہ کیونکہ جب تو اپنے نفس کا انکار کرنے پر قادر ہوگا تو دوسروں پر بھی انکار کی قدرت رکھے گا. یعنی تم اپنے نفس کو مار دیں، جیسے کہ نفس چاہتا فلاں لذت کی چیز، فلاں وہ چیز، فلاں بہترین 10,000 کا سوٹ، 20,000 کا سوٹ نفس چاہ رہا، مگر تم کیا کر رہے لا سکتے مگر نہیں لے رہے. اس کو بول رہے نہیں تیرے کو میں 1,000 کا ہی سوٹ پہناؤں گا، 1,000 کا ہی کپڑا، تو نفس کو مارنا بولتے. نہیں 10,000 لائیں گے. تو وہ کیا ہو گیا؟ نفس کے غلام ہو گئے. تو ایسی چیز نفس کو ایسے کئی چیزوں میں نفس کو مارنا ہے، ایک نہیں کئی چیزوں میں. نفس کا انکار کرنے پر قادر ہوگا تو دوسروں پر بھی انکار کی قدرت رکھے گا، یعنی نافرمانوں کو خلاف شرع امور سے روک سکے گا. اپنے ایمان کی قوت کے موافق تو خلاف شرع باتوں کو مٹا سکتا ہے، اور جتنا اس میں ضعیف ہوگا اسی قدر بزدل و مداحن بنے گا، اور اپنے گھر میں گھس کر بیٹھے گا، اور ان کے مٹانے سے گونگا بنے گا. ایمان ہی کے پاؤں میں ہیں جو انسان جنات دونوں قسم کے شیطانوں کی جنگ کے وقت جم سکتے ہیں. وہی ہیں جو بلاؤں اور آفتوں کے نزول کے وقت ثابت قدم رہ سکتے ہیں. تیرے ایمان کے پاؤں کو جماؤ نہیں ہے تیرے ایمان، یعنی بھڑکتے رہتا تو یہ یعنی ایمان پکا نہیں ہے، وہ رہے کبھی کچھ خیال بدلتا ہے. پس ایمان کا مدعی مت بن، سب کو مبغوض سمجھ، اور سب کے پیدا کرنے والے کو محبوب بنا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب بنا، انہیں جو کرا ٹھیک ہے بلکہ راضی ہو جائے. پھر اگر وہ چاہے گا کہ ان چیزوں میں سے جن کو تو نے مبغوض سمجھا ہے کسی چیز کو تیرا محبوب بنا دے تو اس کے متعلق تیری حفاظت رکھی جائے گی کہ وہ قلب کے عادی ہو کر حجاب نہ بنے گی، کیونکہ اس وقت میں محبوب بنانے والا وہ خود ہے، تو نہیں ہے. ارے تمہارے کو جیسے اماں چاہے باہا چاہے تو اللہ کی طرف سے چاہنا، شدت سے چاہنا کہ وہ اللہ کی طرف سے کہاں گئے کب گئے کیسا تو فکر رہتا تو محبوب. تو اللہ دل میں ڈال رہا ہو محبت ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محبوب بنا دی گئی ہیں میری جانب تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں، خوشبو اور عورتیں، اور تجویز کی گئی ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ چیزیں آپ کو محبوب بنائی گئیں مبغوض سمجھنے اور چھوڑنے کے بعد، بے رغبت ہونے اور رد گردانی کے بعد تو اپنے قلب کو جمع ماسو اللہ سے خالی بنا لے، تاکہ پھر وہ خود اس میں سے جس چیز کو چاہے تیرا محبوب بنا دے. اللہ تعالیٰ تم کو جس کا محبوب اللہ بنا دیں گا وہ راضی ہو جانا. تو دعا کرتے ہیں، مجلس ساتھ ختم کر دی ہے ہم انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، اے دو جہاں کے مالک، ہماری تمام خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما. ہمارے چھوٹی موٹی اگر لغزش بھی ہو گئی تو معاف فرما. سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلا تیرا غضب ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بتائے سنتوں پہ، حدیثوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ قائم و دائم رکھ. سرکار کی آل محبت سے ہمارے دلوں میں محبت قائم و دائم رکھ. سرکار کی آل سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ، ہماری نسلوں میں بھی، آنے والی نسلوں میں، ہمارے تمام نسلوں میں بھی سرکار دو علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی محبت کو قائم و دائم رکھ. سرکار کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مریدین متقدین یہاں حاضر ہیں، دوست احباب حاضر ہیں جو دعاؤں کے لیے بولے والے، ان کی بھی تمام حاجتوں کو پورا کر. جو نوکریوں کے لیے پریشان ہے مالک ان کو نوکریوں سے لگا دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا. جو پریشان حال ان کو خوشحال کر دے. جو تنگ دستی میں مالک ان کو خوشحال بنا دے. خصوصاً میرے پاس جتنے مریدین متقدین آتے ہیں مالک ان کو خوشحال بنا دے. بے روزگاری سے روزگار عطا فرما مالک. اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما. اور پھر غوث سید کے بتائے ہم تو خطبات ہم بیان کر رہے ہیں مالک، اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ. میری نسلوں در نسلوں تک مریدوں میں بھی رکھ اس کو قائم مالک. اور ہمارے تمام جو حاجتیں مالک اس کو پورا کر. تمام پریشانیوں کو دور فرما.
جو بچوں کے لیے شادیوں کے لیے بولے مالک ان کے بچوں کی شادیوں کے لیے انتظامات کر دے، جو گھروں سے پریشان ہے مالک ان کو ذاتی گھروں سے کے انتظامات کر دے مالک، اور جو حاجتیں بیان کرے مالک ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر میرے مالک، ہم تمام کی حاجتوں کو پورا کر، ہمارے جو حالات مالک ہے تو بہتر جانتا مالک، ہمارے دلوں میں جو حاجتیں ہیں تو جاننے والا ہے مالک، سمیع بصیر ہے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور اس مجلس میں مالک جتنے حاضرین کے تمام حاجتوں کو پورا کر، اور جو کچھ ہم سنے ہیں مالک بیان کرے، ہم سب کو مالک عمل کرنے والا بنا، ہمیشہ عمل کرنے والا بنا، اور اس پر قائم و دائم رکھ میرے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین، بإخلاء الہ الا اللہ۔